جاوید نامہ۔ جہاں تک میرا علم ہے کسی زبان میں اس قسم کی کتاب اس سے پہلے نہیں لکھی گئی۔ تو یہ خیال مت کر کہ یہ مادی دنیا ہی ہمارا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ ہر ستارہ ایک جہاں ہے یا وہ کبھی جہاں رہا ہے۔ اگر انسان اس فانی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ وہ جذبہ عشق سے سرشار ہو کر ایسے کارنامے انجام دے سکتا ہے جن کی بدولت وہ عظمت اور سربلندی حاصل کر کے صاحب بقا بن سکتا ہے۔ اگرچہ آسمان پر ستاروں کا ایک ہجوم ہے، لیکن سبھی ایک دوسرے سے کہیں زیادہ تنہا ہیں، سبھی ایک دوسرے سے باخبر ہیں۔ اے خدا، تو نے سارے جہاں سے کسے انتخاب کیا، اور پھر اس کائنات کے اندر کے رازوں سے تو نے کسے آگاہ کیا؟ ظاہر ہے وہ انسان ہی ہے جو افضل اشرف المخلوقات بھی بنایا گیا اور کائنات کے راز بھی اس پر ظاہر کیے گئے۔ آج ظاہری علوم کے باعث انسان کے ذہن تو روشن ہے، لیکن دل عشق کے جذبوں سے خالی ہے، بس ہر طرف عقل ہی چھائی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے پرسوز اور عشق سے سرشار جان کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ایسی کوئی اور جان آج کے دور میں نظر نہیں آتی۔ عقل کے مقابلے میں عشق سے ہر کوئی سرشار نہیں ہوتا۔ اس سرشاری کے لیے یا کسی صاحب عشق کے ظہور پذیر ہونے کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اگر تو اے خدا ناراض نہ ہو، برا نہ منائے، تو میں یہ عرض کروں کہ یہ زمین آرزو کے بیج کے لیے موافق نہیں ہے۔ مادہ پرستی اور عقل پسندی کے اس دور میں لوگوں کے دلوں میں عشق کی آرزو یا جذبہ عشق کا پیدا ہونا محال ہے، مشکل ہے۔ اس بنجر مٹی میں سے اگر ایک دل بھی اگ آئے، پیدا ہو، تو ایسے غنیمت سمجھ۔ دل سے مراد دل زندہ و بیدار ہے جو عشق حقیقی کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ میں ایسا جذبہ عشق پیدا کر دے جس سے میری فکر میں عظمت اور تاثیر پیدا ہو۔ تو نے مجھے عقل سے نوازا ہے، تو اب جنون عشق سے بھی نواز دے اور مجھے اپنے اندرونی جذب تک کا راستہ عطا فرما، یعنی میرا باطن یا دل تیرے عشق کے جذبے سے سرشار ہو جائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، علم کا مقام انسانی فکر میں ہے، جبکہ عشق کا ٹھکانہ ایسے دل میں ہے جو سوتا نہیں، بیدار ہی رہتا ہے۔ گویا علم کا تعلق انسانی عقل و فکر سے ہے، جبکہ عشق ایسے دل میں گھر کرتا ہے جو اپنی معرفت سے اور اپنی معرفت ایزدی سے آگاہ ہوتا ہے۔ اگر عقل عشق سے وابستہ نہیں ہے تو وہ منزل مقصود تک پہنچانے سے قاصر بلکہ اس سے دور لے جاتی ہے، اور عشق کے جذبے سے خالی انسان جو صرف عقل ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ دین کو اپنے لیے ایک جبر قرار دیتا ہے۔ خبر کا تعلق عقل سے ہے اور وہ لائق اعتبار نہیں۔ اے خدا، تو ہمیشہ رہنے والا نور ہے، جبکہ ہم چنگاری کی مانند یعنی عارضی، ہماری زندگی کے ایک یا دو سانس ہی ہے اور وہ بھی ادھار ہیں۔ گویا ایک تو اپنی زندگی بڑی عارضی، اور پھر زندہ رہنا بھی اپنے بس میں نہیں، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آئے اور ہمیں لے جائے۔ اقبال کہتے ہیں، میں ایک سمندر ہوں، اور یہ خیال کرنا کہ مجھ میں طوفان نہیں ہے ایک غلط بات ہے۔ وہ شخص میری گہرائی میں اترے کہاں؟ مطلب یہ ہے کہ میری شاعری جوش و ولولے اور جذبوں کی حامل ہے۔ ایسا انسان جو اسے سمجھے اور اس پہ عمل کرے بظاہر نظر نہیں آتا۔
لوگوں نے میری شاعری کو عام شاعری کی طرح پڑھا اور اس کی تہ یا گہرائی میں اترنے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہ کی یا نہیں کر رہے ہیں۔ میں جو پرانے بوڑھوں سے ناامید ہوں، اس دن زمانے کی بات کہتا کرتا ہوں جو آنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج کے بوڑھوں نے تو میری شاعری کی طرف توجہ نہیں کی، یعنی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے۔ تاہم مجھے آنے والی نوجوان نسل سے توقع ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ کریں گے اور یوں اپنی زندگی سنواریں گے۔ اے خدا، تو نوجوان نسل کے لیے میری شاعری آساں فرما دے، جوانوں کے لیے میرے سمندر کو عبور کرنا آسان بنا دے، یعنی نوجوان میری شاعری اور اس میں دیے گئے پیغام کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں اور اپنا مستقبل روشن کریں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ جب میں نے خود کو دیکھنا چاہا تو میں نے یہ کائنات پیدا کر دی۔ غیب وہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، اور حضور اس لحاظ سے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا جلوہ کار فرما ہے۔ انسان ہے تو مٹی کا بنا ہوا یا مٹی سے تخلیق ہوا ہے، لیکن پرواز میں وہ فرشتے کی مانند ہے۔ آسمان اس کے راستے کی ایک پرانی سرائے ہے۔ مطلب یہ ہے اس کے آگے زمان و مکان کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے، وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ انسان کا خیال، جس کی پرورش حادثات، نت نئی چیزیں یا واقعات کا رونما ہونا کے سیلاب سے ہوتی ہے، ایک دن آئے گا جب وہ اس نیلے آسمان کے بھنور سے باہر نکل جائے گا۔ گویا جب انسان کا فکر عقل کے بجائے عشق سے روشن ہو جائے تو اس کی رسائی آسمان کے اس پار تک ہو جائے گی۔ اقبال نے اپنی شاعری میں ظالم حکمرانوں کو شیطانوں اور درندوں سے تشبیہ دی ہے، اور انسان سے مراد ایسا انسان جو انسانیت کے حقیقی جذبوں سے سرشار ہو اور جو ظلم و ستم کا خاتمہ کر دے۔ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی سی عظیم اور دلیر شخصیت کی آرزو ہے۔ مجھے ان کی طرح دلیر اور بلند حوصلے ہوں جن کے عقل اسے باہر کی دنیا کی طرف توجہ کرانے کو کہتی ہے، جبکہ عشق انسان کو اپنے باطن کی دنیا کی طرف توجہ کراتا ہے۔ عشق نے جو کی روٹی کھا کر قلعہ خیبر فتح کیا، عشق نے چاند کے جسم میں چاک ڈال دیا، اسے دو ٹکڑے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ فتح خیبر کی طرف اشارہ ہے۔ ان کی خوراک جو کی روٹی یہ بہت سادہ ہوتی تھی۔ حضور اکرم کے چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا موضوع کی طرف اشارہ ہے۔ ظاہر ہے ان باتوں کا تعلق جسمانی قوت سے نہیں ہے، بلکہ یہ سب عشق حقیقی کے جذبے سے سرشاری کے باعث ہے۔ عشق نے نمرود کا غرور کسی ضرب کے بغیر توڑ دیا اور بغیر فوج کے یا جنگ کے بغیر فرعون کے لشکر کو شکست دے دی۔ عشق جان روح میں اسی طرح ہے جس طرح آنکھ میں نظر ہوتی ہے، جو گھر کے اندر بھی ہے اور گھر کے باہر بھی۔ گویا عشق آدمی کے دل میں ہوتا ہے، یہ گھر کے اندر ہونا ہے، جبکہ اس کا عمل اور اثر خارج میں ہے، یہ گھر سے باہر ہونے کی حالت ہے۔ عشق راگ بھی ہے اور شعلہ بھی ہے، اس کا معاملہ دین اور عقل اور دانش سے بڑھ کر ہے۔ عشق جب خدا سے خودی کا طالب ہوتا ہے تو تمام عالم سواری بن جاتی ہے، اور وہ سواری بن جاتا ہے، یعنی جب کوئی عشق کے جذبے سے سرشاری کے نتیجے میں اپنی خودی معرفت سے آگاہ ہو جاتا ہے تو وہ کائنات پر متصرف ہو جاتا ہے یا اسے مسخر کر لیتا ہے۔ دل کا مقام اس سے اور زیادہ آشکارا ہو جاتا ہے، یعنی صاحب عشق اس دنیا اور اس کی کشش سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کی بے پناہ قوت و صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
اس کا دل مادی دنیا کا اسیر نہیں ہوتا۔ یہ جان لے کہ قبر سے سور کی آواز کے بغیر بھی اٹھا جا سکتا ہے۔ عشق کے جذبوں سے محروم انسان ایک طرح سے چلتی پھرتی لاش ہے۔ تو خود میں جذبہ عشق پیدا کر لے، اس سے تو جاویدانی ہو جائے گی۔ تیری جسمانی موت تو ہوگی، لیکن تیری روح اس جذبے کی بدولت زندہ روح پائندہ ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد بھی تو ایسا زندہ ہو جائے گا جیسے قبر سے اٹھنے کے لیے سور کی آواز کی ضرورت نہ ہوگی۔ جو کوئی چیونٹیوں کی آواز سن لیتا ہے وہ زمانے سے اس کا بھید بھی سن لیتا ہے۔ قرآنی تلمی کے حوالے سے حضرت سلیمان کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے چیونٹیوں کی آواز سن لی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شے اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتی ہے۔ صاحب خودی میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مشاہدے کی جانے والی ہر شے کی بات کو سن لیتا ہے، یعنی دل سے سن لیتا ہے، اور یہی وہ صلاحیت ہے جس سے وہ کائنات کی بات بھی خود اس کائنات سے سن لیتا ہے۔ روم کی باتوں سے میری روح بے قرار ہو گئی اور میرے جسم کا ہر ذرہ پارے کی طرح ہو گیا، بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو گیا۔ تیری عقل تو زندگی کا حاصل ہے اور تیرا عشق کائنات کا بھید ہے۔ اے مٹی کے پیکر، اے انسان، تو اس عالم جہاں سے اس طرف خوشی خوشی آ، گویا تیرا ہماری طرف آنا تجھے مبارک ہو۔ درویش آدمی آگ ہے، جبکہ امیری اور شہنشاہی تنکا۔ بادشاہوں کی شان و شوکت کو مٹانے کے لیے حق و صداقت پر مبنی ایک صاف اور ایک بے باک بات کافی ہے۔ گویا ایک ظالم و جابر حکمراں کے سامنے کلمہ حق کہنے والا درویش کے لیے سلطان کی یا اس کے دبدبے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو خود میں قلندری زر پیدا کر اور سکندری توڑ ڈال، رسم کلیمی تازہ کر اور سامری کی رونق ختم کر دے۔ یعنی تو اقبال خود میں قلندری شان پیدا کر اور سکندری شان و شکوے کو پاؤں تلے رون ڈال، اور تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس دور کے سامریوں جادوگروں کو تباہ و برباد کر کے صرف اللہ کی حکمرانی قائم کر، جس میں ہر انسان صحیح معنوں میں آزاد ہو کر کسی کا غلام نہ ہو، اور سب انسان صرف اللہ ہی کو حاکم و مطلق سمجھیں اور صرف اسی کے حضور سربست سجدہ ہوں۔ یہ کائنات آنکھ اور کانوں کے بتوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس کا ہر آنے والا کل گزرے ہوئے کل کی طرح مر جاتا ہے۔ یعنی اس عالم کی اپنی کوئی حقیقت نہیں، کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کا وجود ہمارے حواس و خمسہ کی بنا پر ہے۔ ہمارے سونگھنے کی قوت، چھونے کی قوت، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت اور بولنے کی قوت۔ تو طلب کے بیاباں میں دیوانہ ہو جا، یعنی اس بت خانے کا ابراہیم ہو جا۔ تو اپنی معرفت حاصل کر اور اس بے حقیقت کائنات کے بت کو توڑ کر توحید پرست ہو جا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے تھے۔ اے مسافر، یہ جان لے کہ مقام پڑاؤ سے جان مر جاتی ہے، جبکہ مسلسل پرواز سے اور بھی زیادہ زندہ ہو جاتی ہے۔ حقیقی زندگی حرکت و عمل و پہم ہی سے ہے۔ سکون اور بے عمل کی زندگی محض ایک چلتی پھرتی لاش کی صورت ہے۔ رومی جو اقبال کے ہمسفر تھے کہنے لگے، اقبال وہم و گماں سے پاک ہو جا، کسی شک و شبہ میں نہ پڑ اور آسماں کے رسم کا عادی ہو جا۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں کے طور طریقے، قاعدے اور ضابطے زمین کے طور طریقوں سے مختلف ہیں،
لہٰذا تو وہم و گماں کا شکار ہونے کے بجائے ان قواعد کی روشنی میں اس فضا کو دیکھ۔ اس کی نگاہ میں زندگی کی آرزو ہے، یعنی اسے علامہ کی نگاہ میں ان کی حقیقی زندگی کی خواہش نظر آئی۔ مولانا روم نے علامہ اقبال کے متعلق بتایا، یہ ایک ایسا آدمی ہے جو تلاش میں مصروف رہتا ہے، اور ایک ایسا ثابت ہے جس کی فطرت سیارے کی سی ہے۔ گویا اقبال حق کی تلاش میں مسلسل حرکت میں رہتا ہے۔ اس کی خامیوں سے اس کا کام پختہ ہے، میں تو اس کی ناکامی کا شہید ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ خود کو مکمل یا کامل سمجھنے والا صحیح معنوں میں ارتقاء سے محروم رہتا ہے، اور جو سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی خود کو نامکمل سمجھے وہ مسلسل جستجو میں لگا رہتا ہے، اور یوں وہ پختہ سے پختہ تر ہوتا جاتا ہے۔ مشرق نے حق کو تو دیکھا لیکن عالم کو نہ دیکھا، جبکہ مغرب عالم میں رینگتا رہا اور حق سے دور ہو گیا۔ اہل مشرق نے، جن کے نظریات غیر اسلامی ہیں، دین و دنیا کو الگ الگ قرار دے کر رہبانیت اختیار کی، حالانکہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں۔ ان کے برعکس اہل مغرب صرف دنیا ہی کے ہو رہے اور دین سے بیگانہ ہو گئے، پوری طرح مادیت میں کھو گئے، مذہب اور روحانیت سے بالکل کٹ گئے۔ جب کوئی بندہ زندگی سے حصہ حاصل کرتا ہے تو ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ بھی صلاۃ و سلام بھیجتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی معرفت کی بنا پر اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے آگاہ ہو کر اور انہیں عمل میں لانے سے ایسا انسان دینی اور دنیاوی دونوں ترقیاں حاصل کرتا ہے۔ فرشتے نے جواب دیا کہ مشرق میں سورج طلوع ہونے کا وقت آ گیا ہے اور ایک نیا سورج اس کے پہلو میں، یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مشرق میں انقلاب آنے والا ہے اور اس کی غلامی کی تاریک رات آزادی کے سورج سے روشن ہونے والی ہے۔ اس مشرق کے راستے کے پتھروں سے لال نکلیں گے اور اس کے یوسف کنویں سے باہر آئیں گے، یعنی مشرق کے لوگ بھی غلامی اور زوال کے کنویں سے نکل کر آزادی اور ترقی کا حسن پھیلانے والے ہیں۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، لا الہ کی رمز ہے۔ گویا لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کی حقیقت کو سمجھا جائے تو اس سے یہ راز واضح ہو جائے گا کہ اس کائنات میں جان اور جسم وغیرہ جو کچھ بھی ہے سبھی اس ذات حق کا پرتو ہے، اپنا آپ اس کا کوئی وجود نہیں، لہٰذا توجہ کا اصل مرکز وہی خالق و مالک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ارشاد خداوندی ہے، زمانے کو برا مت کہو اس لیے میں خود ہی زمانہ ہوں۔ جمال اور جلال اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، جمال رحمت کی اور جلال قہر کی علامت ہے۔ اس لحاظ سے شان جمال رحمت تو آباد کرتی ہے، جبکہ شان جلال برباد کرتی ہے۔ اس بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ وقت شیریں بھی ہے اور زہر بھی، اس کے قہر سے آبادیاں اور بیاباں خالی یا برباد ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کی رحمت سے وہ بھر جاتے ہیں یا پوری طرح آباد ہو جاتے ہیں۔